اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی کتاب، جس میں اللہ کی طرف سفر کرنے والے مسافرین کے لیے رہنما نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ افراد جو ہمارے اس کتاب سے متعلق درسوں کو باقاعدگی سے سنتے ہیں، وہ یقیناً گواہی دیں گے کہ اس کتاب میں متعلق جو مطالب بیان کیے گئے ہیں سلوک اللہ سے متعلق، یہ مطالب منفرد مطالب ہیں، یعنی بہت کم شخصیات نے ایسے مطالب کو اس انداز میں بیان کیا ہے۔ اگرچہ اس میں اضطراب موجود ہے، یعنی وہ نظم جو بحث کے اندر ہونا چاہیے وہ نظم اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا ہے کہ جیسے ہمارے دوسرے بزرگان نے بعض کتابیں جو سلوک اللہ کے موضوع پر تحریر کی ہیں، وہ نہایت ہی منظم انداز میں ایک ہی موضوع کو لے کر جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں، جبکہ اس کتاب کی روش میں ایسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ استاد علامہ صادق طہرانی تربیت کے مقام پر ہیں، اور یہ ان کے دروس کا مجموعہ ہے جو وہ اپنے شاگردوں کے درمیان ان دروس کو بیان کر رہے ہیں، اور ان درسوں میں جب کوئی مناسبت آ جاتی ہے تو اس مناسبت پر بھی گفتگو کی جاتی ہے، جس سے موضوع میں تھوڑا جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے، بحث زیادہ ہو جاتی ہے، اور بس اوقات ہم اس میں تکرار بھی دیکھتے ہیں چونکہ کئی سالوں پر مشتمل یہ دروس ہیں۔ مثلاً اگر رمضان المبارک آ گیا تو رمضان المبارک ہر سال آتا ہے، لہٰذا ہر سال رمضان المبارک سے متعلق، ماہ رجب سے متعلق، ماہ ذیقعد سے متعلق گفتگو یہاں ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کتاب میں۔ لیکن جو مطالب اس کتاب میں علامہ صادق طہرانی نے بیان کیے ہیں نہایت ہی منفرد اور بے نظیر مطالب ہیں، اور یقیناً سامعین جو ہمارے ان درسوں کو باقاعدگی سے سماعت کرتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ مطالب انہوں نے پہلے نہیں سنے، لیکن مستند مطالب ہیں اور تحقیقی مطالب ہیں، اور ان مطالب کو جان کر یقیناً ایک نیا دریچہ اسلامی معلومات سے متعلق آپ کے سامنے کھل جائے گا، جس کو آپ مشاہدہ کریں گے بالوجدان اپنے ضمیر میں۔ لہٰذا سلوک اللہ کے موضوع پر گفتگو جاری تھی، اور بیان ہوا کہ مرحوم عطار نیشاپوری نے 7 وادیوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سب سے پہلی وادی جو ہے وہ وادی طلب ہے، اور ہم بیان کر چکے کہ اس کتاب کی دوسری جلد کے آخری 3 ابواب اس وادی طلب سے متعلق ہیں، اور آج ہم دوسرے باب کا آخری درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور پھر ہم سفر پر چلے جائیں گے۔ شاید کچھ دن یہ درس متوقف ہو جائے، اور اگر سفر کے دوران ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی تو ہم وہاں پاکستان سے اسے دوبارہ اس کتاب کو کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، اور پھر چونکہ آخری چیپٹر رہ گیا ہے تو وہ آخری چیپٹر اگر بیان کر دیا جائے تو یہ کتاب مکمل ہو جائے گی دوسری جلد، اور باقی پھر جو اس کے علاوہ 10 جلدیں اس کے علاوہ رہتی ہیں جو بعد میں انشاءاللہ کسی نہ کسی مناسب وقت میں آپ کی خدمت میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ پس یہ آخری 3 جو درس ہیں یہ طلب سے متعلق ہیں، اور ان 3 موضوعات میں، 3 ابواب میں، 3 دروس میں آج ہم دوسرا درس بیان کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں ایک درس باقی رہ جائے گا جو نسبتاً ان پہلے 2 درسوں کے نسبت طولانی ہے۔ بس بیان ہو رہا تھا کہ سلوک اللہ کی 7 وادیوں میں پہلی وادی کا نام طلب ہے۔ نہایت اہم وادی ہے، جو انسان اس وادی طلب سے عبور کر جائے وہ آگے والی وادیوں میں داخل ہو سکتا ہے، مثلا وادی عشق میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن جو وادی طلب میں ہی حیران و پریشان ہو جائے، جو یہیں متوقف ہو جائے اور اس وادی طلب سے جس کا عبور نہ ہو سکے تو وہ وادی عشق میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان سالک کو اپنے وجود میں اس طلب کو بیدار کرنا ہے، اس طلب کو ایجاد کرنا ہے، اور یقیناً اس طلب کو بیدار اور ایجاد کرنے کے لیے ایک جذبے کا ہونا ضروری ہے، ایک عشق اجمالی کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی بدولت انسان میں یہ طلب کی چنگاری جلتی ہے، اور جیسے ہی انسان کے وجود میں یہ طلب کی چنگاری ایجاد ہو جائے تب انسان کو اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ایسے ہی عین اسی طرح
جیسے ایک انسان نہایتی تاریک کمرے میں ایک دیا جلاتا ہے، ایک موم بتی جلاتا ہے، اور پھر دونوں ہاتھوں سے انسان اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں سے ہوا کا کوئی جھرونکا نہ آ جائے اور اس دیے کو اور اس موم بتی کو بجھا نہ دے، چونکہ انسان کو تاریک اندھیرے کمرے میں روشنائی کی ضرورت ہے، اور روشنائی کا کردار ادا کرنے والا یہی دیا موجود ہے، یہی روشنی کے لیے موم بتی موجود ہے، لہٰذا انسان اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ موم بتی جو انسان نے آغاز میں جلائی ہے اس کی لو بہت ہی چھوٹی لو ہے، لیکن جیسے ہی انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ بیدار کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی لائٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور تمام کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ لیکن کیا اب یہ محفوظ ہو گئی؟ نہیں، ابھی بھی اس کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ دیا ہے یا موم بتی ہے تو اس کے اطراف میں کوئی ایسا جو ہے وہ شیشے کا جار لگا دے جس سے ہوا اس تک نہ پہنچے، اور یہ اپنا تمام آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ انسان کے لیے روشنائی کا ماحول فراہم کر سکے اور انسان اس تاریکی سے باہر نکل آئے۔ عین اسی طرح سے یہ طلب انسان کی تاریک زندگی میں ایک دیے کا کردار ادا کرتی ہے، ایک موم بتی کی روشنی کا کردار ادا کرتی ہے، جو انسان کو اس گھپ اندھیرے سے ٹاماٹوئیاں کرنے سے بچاتی ہے اور انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے اور اس نے کہاں جانا ہے، اور انسان کو ایک ایسی تاریک زندگی میں روشنائی عطا کرتی ہے، راستہ عطا کرتی ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ انسان کو اس طلب کی حفاظت کرنا ہے، اسے اپنے لیے برقرار رکھنا ہے، بلکہ اس میں شدت لے کر آنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اور جس قدر انسان اس طلب کی حفاظت کرے گا، اس طلب میں شدت لے کر آئے گا، عین اسی طرح سے انسان آہستہ آہستہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا اس طلب کی وادی کو عبور کرنے کے لیے۔ لہٰذا کل کے درس میں بیان ہوا اور اس سے پہلے والے درس میں بیان ہوا کہ اس طلب کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان راتوں کو بیدار ہو، تہجد گزاری کرے۔ بیان ہوا کہ تہجد کا مطلب جو ہے وہ صرف جو ہے وہ نماز تہجد نہیں ہے، بلکہ تہجد کا مطلب بیدار ہونا ہے۔ لہٰذا یہ بیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ بیان ہوا گزشتہ درس میں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ میں موجود تھا کہ آپ بیدار ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور پھر آرام کرتے تھے، پھر بیدار ہوتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، پھر کچھ دیر استراحت کرتے تھے۔ تو یہ بار بار اٹھنا، بار بار بیدار ہونا، بار بار نماز پڑھنا، اسے تہجد کہا جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ خود بیدار ہو، یہ خود بیداری جو ہے وہ موضوعیت رکھتی ہے انسان کے وجود میں اس طلب کی شمع کو بیدار رکھنے کے لیے، روشن رکھنے کے لیے اور اسے مزید مضبوط کرنے کے لیے۔ پس خود بیداری مہم ہے، اور اگر اس بیداری کے ساتھ آپ چیزیں اضافہ کر دیتے ہیں، مثلاً اس کے ساتھ آپ ذکر کو اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ تلاوت قرآن کو اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ فکر کو اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ صلاۃ اللیل کو جو 11 رکعات نماز ہے اسے اضافہ کر دیتے ہیں، تو یہ نور علی نور کا مصداق ہے، یعنی بہترین ہو جائے گا۔ لیکن خود تہجد یعنی بیدار ہونا، بار بار بیدار ہونا، اور نماز تہجد، جب تہجد کے ساتھ نماز کی ایک قائد لگا دی جائے تو وہ باقاعدہ وہی صلاۃ اللیل ہے، وہی 11 رکعت تہجد کی نماز ہے۔ پس خود تہجد گزاری اور تہجد یعنی شب بیداری یہ اہمیت رکھتی ہے، اور شب بیداری کے ساتھ خود نماز تہجد اپنا ایک مقام رکھتی ہے، ذکر اس وقت تہجد کے وقت ایک اپنا مقام رکھتا ہے، اسی طرح تلاوت قرآن ہے، اسی طرح باقی موضوعات ہیں، ان سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، ایک محل ہے۔ لہٰذا وہ چیز جو طلب کو بیدار رکھتی ہے انسان کے وجود میں، وہ تہجد گزاری ہے، وہ نماز تہجد ہے۔ اور بیان ہوا کہ یہ چیز پہلی ہے جسے انسان اپنی جو ہے وہ تہجد گزاری کے لیے، طلب کو زندہ رکھنے کے لیے پہلی چیز جو انسان اپنے وجود میں لے کر آئے اور نہایت اس کی حفاظت کرے، وہ یہی تہجد گزاری ہے، یہی شب بیداری ہے۔ دوسری چیز ذکر ہے۔ ان دو موضوعات پر تفصیل سے ہم نے گفتگو کی۔ پھر بیان ہوا کہ کچھ اور ایسے امور بھی ہیں کہ جن سے یہی طلب ابھرتی ہے، اور ان میں ایک نہایت اہم امر جو ہے وہ ہے مراقبہ، یعنی انسان مراقبہ کرے اور اپنے اوپر بوجھ نہ آنے دے، یعنی اپنے اوپر سے بوجھ کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اول تو ابتدا میں
بوجھ ہی نہ اپنے اوپر لادے، چونکہ اگر انسان اپنے اوپر بوجھ لادتا رہے گا، عین اسی طرح جیسے گدھے کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے، وہ تحمل کر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے چلنا دشوار ہوتا ہے، لیکن بالآخر وہ ایک حیوان ہے، وہ ایک جانور ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ اس کے مالک نے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ لیکن انسان کا مالک خود انسان ہے۔ انسان اپنے اوپر یعنی خود کو گدھا نہ بنائے اور اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالتا جائے۔ جس قدر انسان اپنے اوپر بوجھ ڈالتا جائے گا، انسان کے لیے اس بوجھ کو تحمل کرنا، اسے برداشت کرنا دشوار ہو جائے گا۔ انسان کے لیے اللہ کی طرف سفر کرنا دشوار ہو جائے گا اور انسان اللہ کی طرف سفر نہیں کر سکے گا۔ انسان رک جائے گا، متوقف ہو جائے گا، عین اسی گدھے کی طرح انسان اس دنیا میں گدھے والی زندگی بسر کرے گا۔ لہٰذا انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے اپنی شرافت کو محفوظ رکھنا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہے وہ مراقبہ ہے، یعنی انسان مراقبہ کرے۔ اب بیان ہوا کہ ایک سالک کی تمام زندگی مراقبے کا مجموعہ ہے، یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں سالک نے مراقبہ کرنا ہے۔ وہ مراقبہ کس چیز کا ہے؟ وہ احکام الہی کا مراقبہ ہے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کا مراقبہ ہے، یعنی سالک نے واجبات پر عمل کرنا ہے، محرمات کو ترک کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں محرمات کو داخل ہونے کی سالک نے ہرگز اجازت نہیں دینی ہے۔ ہر لمحہ اس سالک نے مراقبہ کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ اس کی زندگی میں اللہ کا غیر داخل نہ ہو پائے، یعنی وہ اپنی زندگی میں صرف اس چیز کو، اس فرد کو، اس موجود کو، اس شے کو اپنی زندگی میں جگہ دے جو اللہ کا غیر نہیں ہے، جو اللہ سے جو ہے وہ ہم آہنگی رکھتا ہو، اسے اپنی زندگی میں داخل کرے، یعنی اجنبی نہ ہو، اللہ کے لیے نامحرم نہ ہو اور انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ایسی چیز کو انسان اپنی زندگی میں شامل کرے۔ مثلاً اگر بیوی لے رہا ہے، شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو ایسی زوجہ کا انتخاب کرے جو اسے اللہ سے دور نہ کرے۔ اگر اپنے لیے روزگار کا انتخاب کر رہا ہے تو ایسا روزگار انتخاب کرے جو اسے اللہ سے دور نہ کرے۔ اگر معاشرے میں دوست و احباب کو اختیار کر رہا ہے تو ایسے دوست ہونے چاہیے جو اسے اللہ سے دور نہ کریں۔ اسی طرح اگر غذا کھا رہا ہے، کھانا تناول کر رہا ہے، تو ایسا کھانا تناول کرے جو اسے اللہ سے دور نہ کر دے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں سالک نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ان چیزوں کا مراقبہ کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے اللہ سے دور نہ ہو جائے، اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جو اللہ کے احکام، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے فرامین اور قرآن و اطرت سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، مماثلت نہیں رکھتی ہے، ہم آہنگی نہیں رکھتی ہے۔ یہ ایک سالک کا، ایک اللہ کے عاشق کا یہ بنیادی وظیفہ ہے۔ لہٰذا مراقبے کو آپ سب سے پہلے بھی قرار دے سکتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ طلب کی مضبوطی کے لیے جو ہم نے 3 چیزیں پہلے بیان کی ہیں ان سب میں سر فہرست مراقبہ ہے۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہم نے سب سے پہلے تہجد گزاری بیان کیا ہے۔ خوب ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اور اللہ تک پہنچنے میں انسان کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرے، انسان نے اس بند کو توڑ دینا ہے، اسے دور پھینک دینا ہے اور اپنے راستے کو خالی کرنا ہے، یعنی فارغ البال ہو کر، فارغ الذہن ہو کر انسان نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ سالک جس قدر اپنی راہ میں مشکلات اور مصیبتوں کو اضافہ کرتا چلا جائے گا، اللہ کی طرف پہنچنے میں اس سالک کے لیے دشواری ہوگی، چونکہ یہ تمام وہ مصیبتیں ہیں، تمام وہ مشکلات ہیں جسے سالک نے خود اپنے ہاتھوں سے ایجاد کیا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو مشکلات میں گھرا ہوا نہیں بھیجا، انسان کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، چونکہ انسان کی خلقت فطرت توحید پر ہوتی ہے اور انسان اس بچپن میں اس فطرت توحید کو محسوس کرتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں، یہ دنیا ہے، یہ معاشرہ ہے جو اسے آہستہ آہستہ فطرت توحید سے دور کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو مزید اپنی زندگی میں الجھنیں ایجاد نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں سے مشکلات کھڑی نہیں کرنا، مصیبتوں کی گرہ اپنی زندگی میں نہیں باندھنا، چونکہ اگر انسان اپنی زندگی میں مصیبتوں کی گرہوں کو باندھنا شروع کر دے گا تو ایسا انسان
مضطرب انسان کہلائے گا، غیر مطمئن انسان کہلائے گا۔ پس اگر انسان ان گروہوں کو، ان مشکلات کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تو ایسا انسان نہایت ہی اطمینان کے ساتھ، نہایت ہی پرسکون حالت کے ساتھ یہ نماز پڑھے گا۔ ایسے انسان کے وجود میں خیالات نہیں ہوں گے۔ ہم اگر نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو ہمارے وجود میں انواع و اقسام کے خیالات ہیں۔ یہ خیالات کہاں سے جمع ہوتے ہیں؟ یہ خیالات ہماری ہی بنائی ہوئی ان الجھنوں کا نتیجہ ہیں، ان مشکلات کا نتیجہ ہیں جنہیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایجاد کیا ہے۔ لہٰذا یہ خیالات کا مجموعہ بن جاتے ہیں۔ انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو یہ خیالات اس کے اطراف میں ہجوم کر دیتے ہیں اور انسان کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ پس انسان جس قدر سکون میں ہو، جس قدر سبک ہو، جس قدر ہلکا ہو، اور اس سکون کی کیفیت میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، تہجد گزاری کرے، نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو یہ انسان بہت جلد اپنی منزل مقصود اور منزل مراد تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الامالی صفحہ نمبر 381 پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نورانی حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، یعنی اے مومن، اے انسان، اس دنیا میں اس طرح سے زندگی بسر کرو کأنک غریب، جیسے آپ غریب ہیں، یعنی غریب الوطن ہیں، یعنی اس دنیا میں اجنبی ہیں۔ یہ دنیا آپ کو اپنی طرف نہ کھینچے، آپ کو اپنی جو خوبصورتیاں ہیں، آپ کو جو اپنی اس دنیا کے فریب ہیں، اس جال میں آپ کو نہ پھنسا دے۔ آپ اس دنیا میں غریب زندگی کریں، یعنی کن فی الدنیا کأنک غریب، ایسے دنیا میں زندگی بسر کرو جیسے تم اس دنیا میں غریب ہو، یا پھر ایسے او کأنک عابر السبیل، یا دنیا میں ایسے زندگی بسر کرو جیسے تم راستے پر چلنے والے ایک مسافر ہو، ایک عابر ہو۔ عابر کو اور مسافر کو راستے میں موجود چیزوں سے قلبی وابستگی نہیں ہوتی ہے۔ انسان مسافر غریب ہوتا ہے راستے میں موجود اشیاء کی نسبت، موجودات کی نسبت، اس نے اپنا سفر طے کرنا ہے۔ عین اسی طرح سے جیسے ایک انسان لاہور سے اسلام آباد کا سفر کر رہا ہے موٹر وے کے ذریعے سے، یا برعکس موٹر وے سے اسلام آباد سے وہ لاہور کی طرف سفر کر رہا ہے۔ اب جب وہ سفر کر رہا ہے تو دائیں بائیں بہت سے باغات ہیں، بہت سے خوبصورت مناظر ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ممکن ہے حیوانات، گائے بھینس وغیرہ مشاہدہ کرے، ممکن ہے باغات کو مشاہدہ کرے، ممکن ہے انسانوں کو مشاہدہ کرے، لیکن وہ سب چیزیں انسان کے لیے اجنبی ہیں، انسان کو اپنی طرف نہیں کھینچتی ہیں۔ یعنی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہیں گاڑی روک کر اپنا جو ہے وہ تمام وقت انہی چیزوں میں صرف کر دے اور اپنے مقصد سے غافل ہو جائے، یعنی وہیں نظارہ کرنا شروع کر دے، وہیں خیمہ نصب کر لے، وہیں زندگی بسر کرنا شروع کر دے، وہیں حیوانات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے۔ اگر اس کو بکریوں کے بچے دکھائی دے رہے ہیں، اگر اس کو گائے بھینس دکھائی دے رہی ہے، اینٹوں کا بھٹا دکھائی دے رہا ہے، لوگ وہاں مزدوری کر رہے ہیں، یا جو کچھ بھی ہے راستے میں، انسان وہاں سے عبور کر جاتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ راستے میں موجود کوئی بھی چیز اس کی جو ہے وہ نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن انسان کا دل ان کی طرف جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتا۔ انسان مطمئن ہو کر اپنی منزل تک جو ہے وہ گامزن ہوتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر جانا ہے۔ لیکن برعکس انسان اگر وہیں راستے میں گاڑی کو روک لے، سائڈ پر ایک جگہ بریک لگا لے، وہیں پر اپنا خیمہ اتار لے اور نیچے کہیں جا کر اپنا خیمہ وہاں نصب کر لے، وہیں پہ زندگی بسر کرنا شروع کر دے، تو پھر اس انسان سے وہ پولیس والے بھی آ کر پوچھیں گے بھئی تم نے یہاں گاڑی کیوں پارک کی ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہوئے، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو بتائے گا میں نے وہاں جانا تھا۔ خوب آپ نے وہاں جانا تھا تو وہاں جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس جگہ پر آپ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، یہاں آپ کا توقف کرنا، قیام کرنا معقول نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ آپ کا کام ہے یہاں سے عبور کر جانا، یہاں سے گزر جانا۔ اور اگر آپ نے توقف ہی کرنا ہے، آپ کا منزل اور مقصد وہ لاہور نہیں ہے یا اسلام آباد نہیں ہے، تو آپ اس موٹر وے پہ کیوں آئے ہو؟ آپ دوسری کسی روڈ سے آتے اور یہاں آ کر توقف کر لیتے سائیڈ میں، کسی دیہات میں، کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں، جہاں کہیں آپ کو ایسا کوئی دلکش منظر دکھائی دیتا۔ تو یہاں پر بھی علامہ طحرانی ایک ایسی ہی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ مشہد مقدس زیارت کے لیے آتے ہیں، آپ کا سفر زیارتی ہے۔ ظاہر ہے آپ اپنے گھر سے بالفرض لاہور سے چلے ہیں مشہد مقدس کے لیے، راستے میں بہت سے
دیہات آئیں گے، بہت سی آبادیاں آئیں گی، بہت سے علاقے آئیں گے جو سب آپ کے لیے اجنبی ہیں۔ آپ نے ان علاقوں میں سے کسی بھی علاقے میں زندگی بسر نہیں کرنا ہے، آپ مسافر ہیں اور آپ نے گزر جانا ہے، وہاں نہ تو جان پہچان بنانی ہے، نہ واقفیت بنانی ہے۔ اگر 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے آپ کا توقف بھی ہوا ہے تو وہ توقف وہاں دوستیاں بنانے کے لیے، تعلقات بنانے کے لیے، وابستگیاں بنانے کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا راستے میں جتنے بھی علاقے آئیں گے وہاں نہ تو آپ کا گھر ہوگا، نہ آپ کی بیوی ہوگی، نہ آپ کے بچے ہوں گے، نہ وہاں آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، نہ آپ کی کوئی جائیداد ہے، نہ آپ کے باغ و املاک ہیں۔ تو وہ سب چیزیں آپ کے لیے راستے میں جتنے بھی علاقے اور جتنی بھی آبادیاں آئیں گی، آپ ان کی نسبت جو ہیں وہ غریب الوطن ہیں۔ آپ کی قلبی وابستگی ان علاقوں میں سے کسی علاقے سے متعلق نہیں ہے۔ آپ نے مشہد الرضا آنا ہے، اور جب مشہد الرضا آئیں گے تو یہاں آپ نے غریب الغربا کی زیارت کرنا ہے۔ آپ کو مشہد میں موجود باقی جو چیزیں ہیں وہاں سے آپ کی قلبی وابستگی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہاں کے سیاحتی مقامات دیکھنا شروع کر دیں، وہاں کے پارکوں میں، وہاں کے باغات میں، وہاں کے پہاڑوں میں، وہاں کی گلیوں میں، وہاں کے کوچوں میں، وہاں کے لوگوں سے انٹرویو کرنا شروع کر دیں۔ یہ آپ کا مقصد نہیں ہے۔ آپ کا مقصد غریب الوطن امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کرنا ہے۔ اور اگر آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، دوسری چیزوں کی طرف اپنے آپ کو الجھا لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد سے غافل ہو گئے ہیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رسول خدا ہمیں تعلیم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مومن کو اس دنیا میں غریب الوطن کی طرح زندگی بسر کرنا ہے۔ یعنی اس دنیا میں اس نے کسی چیز سے اپنی قلبی وابستگی کو ایجاد نہیں کرنا ہے۔ بس ہر وہ چیز جو مومن کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ درواقع مومن کے وجود میں، اس کے فکر و خیال میں مصروفیت کو، مشغولیت کو اور اپنی ایک جگہ کو قائم کر لیتی ہے۔ لہٰذا جب یہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو وہی قلبی وابستگیاں انسان کے پیچھے آتی ہیں، اس کا راستہ روکتی ہیں۔ اب جب ہماری کوئی یہ گفتگو سنے گا تو وہ یقیناً کہے گا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں شادی نہ کرے، اس دنیا میں بچے پیدا نہ کرے، اس دنیا میں نوکری نہ کرے، پہاڑوں میں جا کر زندگی بسر کرے۔ ہم نے کب ایسے کہا؟ کسی عارف نے ایسے نہیں کہا۔ حتیٰ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کی آپ عملی زندگی کو مشاہدہ کریں، کیا انہوں نے ازدواج نہیں کی تھی، شادی نہیں کی تھی، کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ تو یہ جو نیگیٹو معنی ہے وہ پازیٹیو معنی کے نسبت بہت جلد ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ کام شیطان ہے جو ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کون کہتا ہے انسان کو کہ انسان شادی نہ کرے؟ کون کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ذریعہ معاش کو اختیار نہ کرے؟ کس نے یہ کہا ہے؟ کیا یہ تعلیمات اسلام ہے؟ نہیں، ہرگز یہ تعلیمات اسلام نہیں ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مومن کو اس دنیا میں غریب ہونا چاہیے، یہ درواقع ہم نہیں کہہ رہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور حدیث ہم نے نقل کی ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پس انسان مومن کو اس دنیا میں غریب ہونا ہے، یعنی مومن کا دل اور مومن کی سوچ کا محور غیر خدا میں مصروف نہ ہو بلکہ خدا میں مصروف ہو۔ مومن جس عورت سے شادی کر رہا ہے وہ اس کی اللہ تک پہنچنے میں مدد کرے، جو اولاد ہے اس کی اولاد کی تربیت میں بھی اللہ تک پہنچنے میں اس کی مدد کرے، جو ذریعہ معاش اختیار کر رہا ہے، جو دوست احباب تیار کر رہا ہے، مل رہا ہے، دوستیاں بنا رہا ہے، رشتہ داروں کے گھر صلہ رحمی کے لیے جا رہا ہے، یہ سب قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وہ انجام دے رہا ہے۔ یہ اس کی قلبی وابستگی ان تمام امور سے ہے، لیکن اس کو غیر خدا کی طرف متوجہ نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ تمام وہ ذرائع ہیں جو دین مبین اسلام میں بیان ہوئے ہیں اور انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان کے ذوی الحقوق دوست احباب اسے اللہ سے غافل کرتے ہیں تو انسان مجاز نہیں ہے ایسے دوستیاں بنانے پہ، ایسے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے میں، ایسے لوگوں کو سلام کرنے میں جو اسے اللہ سے دور کر دیں، اللہ سے متنفر کر دیں، اللہ سے باغی کر دیں۔ انسان مجاز نہیں ہے۔ لہٰذا رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ کن فی الدنیا، یعنی دنیا میں ایسے زندگی بسر کرو کأنک غریب، کہ گویا آپ اس دنیا میں غریب ہیں، او کأنک عابر السبیل، یا ایسے جیسے آپ اس میں سے فقط گزر رہے ہیں۔ آپ نے اس دنیا سے گزرنا ہے اور ایک دوسرے عالم میں داخل ہو جانا ہے جو عالم برزخ ہے۔ پس عالم دنیا سے عالم برزخ تک انسان نے منتقل ہونا ہے، سفر کرنا ہے، کسی ایسی
نسبت کو، کسی ایسے رشتے کو، کسی ایسے تعلق کو، کسی ایسی وابستگی کو انسان اپنے لیے قائم نہ کرے جو اسے اللہ سے دور کر دے، جو اسے محمد و آل محمد سے دور کر دے، جو اسے صراط مستقیم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے دور کر دے۔ یعنی مومن کو اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی کرنا ہے، اور اس کی قلبی وابستگیاں، قلبی رجحانات غیر اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ پس اگر اہل بیت کی وابستگی، محبت، زیارت انسان کے قلب میں موجود ہے تو یہ غیر اللہ کا مصداق نہیں ہے۔ لہٰذا انسان مومن جس قدر اپنے وجود پر بوجھ ڈالتا جائے گا اس کے لیے چلنا دشوار ہوگا۔ جس قدر تعلقات جو غیر خدا سے متعلق تعلقات ہیں، جو وابستگیاں غیر خدا سے تعلق رکھتی ہیں، جو دوستیاں، تعلقات، کاروبار، مال، اموال، پراپرٹی انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، یہ انسان کی گردن پر بوجھ کی طرح جو ہے وہ وزن ایجاد کرتا جائے گا۔ ایسا ماحول لے آئے گا انسان کے لیے کہ اس کے لیے چلنا پھرنا دوبھر ہو جائے گا، وہ چل پھر نہیں سکے گا، چہ برسد کہ وہ اللہ کی طرف سفر کرے۔ لہٰذا خلاصۂ کلام یہ کہ وادی طلب نہایت اہم وادی ہے۔ انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے وہ جس قدر اس وادی میں خود کو مضبوط کر سکتا ہے، ذکر کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، مراقبے کے ذریعے سے، تہجد گزاری کے ذریعے سے، نماز تہجد کے ذریعے سے، انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ خود کو مضبوط کرے، تاکہ اس وادی طلب میں انسان اگر مضبوط ہو کر، وادی طلب کو مضبوط کر کے انسان اگر اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو وادی عشق و محبت میں داخل ہو جائے گا اور کامیابی سے اپنا سفر مکمل کر لے گا۔ وگرنہ انسان اسی وادی طلب میں حیران و پریشان رہے گا، آخر تک انسان خسارے میں رہے گا، اور اسی وادی طلب میں انسان جو ہے وہ دھکے کھاتا رہے گا۔ لہٰذا انسان کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ انسان کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارے وجود میں یہ طلب مضبوط ہو، اس قدر مضبوط ہو، اس قدر مضبوط ہو کہ ہم اس وادی طلب سے عبور کر کے وادی عشق میں داخل ہوں۔ پس اے ہمارے پروردگار ہمارے راستے میں موجود تمام رکاوٹوں کو برطرف فرما، ہمیں اپنے قریب فرما اے ہمارے پروردگار، اس قدر قریب فرما کہ اے ہمارے پروردگار یہ جو میری میں ہے جو مجھے روکتی ہے تیری بارگاہ میں حاضری دینے سے، یہ میری میں جو ہے وہ میری راہ میں رکاوٹ ایجاد نہ کرے، اور میں تیرے دیدار کے جو ہے وہ شوق سے فیضیاب ہو جاؤں، تیری زیارت کے شرف سے فیضیاب ہو جاؤں۔ اے میرے پروردگار تو ہی میری مدد فرما سکتا ہے۔ لہٰذا انسان توسل کرے، انسان مراقبہ کرے، تمام حالات میں انسان مراقبہ کرے، اور مراقبے کا محور کیا ہونا چاہیے؟ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ۔ لہٰذا ابھی طلب کے موضوع پر آخری چیپٹر رہ گیا، اور ہم نے وعدہ دیا کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس سفر کے دوران اگر اسے کمپلیٹ کر سکیں تو اس وادی طلب کو کمپلیٹ کر دیں، تاکہ تیسری جلد ہم جو ہے وہ جب دوبارہ سفر سے واپس آئیں تو اسے آغاز کر سکیں۔ انشاءاللہ سفر کے دوران بھی کوشش کریں گے کہ کچھ جدید موضوعات آپ کے ساتھ زیر بحث لائیں۔ یقیناً اس کا پیٹرن اور اس کا جو فارمیٹ ہے وہ مختلف ہوگا۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ہمیں یہ سعادت بخشے، یہ توفیق عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔